جہاں پر بھی رسپیکٹ اور ریگارڈ کو آپ وائلیٹ کریں گے اپنے اور اگلے، اس وقت آپ ریلیشن شپ کی جو ایک باؤنڈری ہے نا اس سے باہر ہو رہے ہیں. I mean that the complete definition of assertiveness when I am maintaining mutual respect. Mutual respect کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے اگلے بندے کی رسپیکٹ کو، رائٹس کو وائلیٹ کرنے کا، نہ ہی میں الاؤ کروں اگلے بندے کو کہ وہ میری رسپیکٹ اور رائٹس کو وائلیٹ کرے. اس کو assertiveness کہتے ہیں. بول بلنٹ ہونے کو assertiveness نہیں کہتے. Let me tell you one thing, بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ منہ پہ بات کر دینے والا assertive ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. assertive ہمیشہ رسپیکٹ، جس کو کہتے ہیں نا عزت اور احترام سے صحیح بات کر لینا، تل نہ جانا اور خاموش بھی نہ رہنا، تو اس کو assertion کہتے ہیں. بہت سارے یہاں پر میں نے یہ بھی سنا، I'm sure ندیم صاحب کو یاد ہوگا کہ میں نے پھر assertively ڈانٹا. assertively ڈانٹنا کوئی ٹرم نہیں ہے. assertion میں ڈانٹ ہوتی ہی نہیں ہے. assertiveness میں politeness ہوتی ہے، firmness ہوتی ہے، اور آپ anxious نہیں ہوتے. پھر آپ تل نہیں جاتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی ہاں میں ہاں ملائیں. آپ پولائٹلی کہتے ہیں کہ جی یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کو جو بھی لگے ٹھیک. لیکن ایڈکشن میں بہت ہی رسپیکٹ اور ریگارڈ سے ہمارے پیشنٹ تو تل ہی جاتے ہیں کوئی بات منوانے پہ، بٹ فیملیز بھی سم ٹائم تل ہی جاتی ہیں بات منوانے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک پلان ہے، پروٹوکولز ہیں، ریکمنڈیشن ہے، ٹریٹمنٹ ڈیزائن ہے جو کہ اسٹینڈرڈ ہے، جو ولنگ ویز نے نہیں بنایا، جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں ٹو ڈیل ود ایڈکشن، الکوہلزم جیسی بیماریوں کو ٹھیک، یا کوئی بھی کرونک النس کا کوئی نہ کوئی اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ پروگرام ہوتا ہے اور جس کو فالو کروانا ہوتا ہے، جس کو ایگزیکیوٹ ایک انسٹیٹیوٹ کرتا ہے یا ہاسپٹل یا ٹریٹمنٹ سینٹر کرتا ہے. سو اگر وہ پلان جو ہے وہ فیملیز اور پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے تو اس کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی کوئی ڈاکٹر آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے، ایکسپرٹ آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے، تو اس کو آپ کیا کرتے ہیں یا کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ یو شوڈ فالو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس کو آپ پرسکرپشن دے رہی ہیں تو وہ اس کو فالو کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ اس کو فالو کرے گا تو وہ ریزلٹس کو لے گا ٹھیک. لیکن جب ہم یہاں پر ایک ٹریٹمنٹ پلان دیتے ہیں، اٹ از اے کننگ ڈیزیز. کسی ڈیزیز کے بارے میں یہ لفظ نہیں بولا جاتا، لیکن ایڈکشن ایک کننگ اور بیفلنگ ڈیزیز ہے، مکار اور عیار جس کو اردو میں بات کی جاتی ہے. تو جب آپ کو ایک پروٹوکول، ایک سیٹ اسٹینڈرڈ پروگرام دیا جاتا ہے جو کہ اس وقت دیا جاتا ہے جب آپ کا لوڈ ون ان ڈورز میں نہیں ہوتا، پھر 100 دن آؤٹ ڈور آنا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ ان کی پروگرس پہ ان کی فالو اپ کی فریکوینسی کم سے کم ہوتی جائے گی، اور الٹیمیٹلی گول جو ہے ہمارا وہ آپ کو ہیلپ کرنا ہے آپ ان کے ساتھ عزت والا، احترام والا، محبت والا تعلق پیدا کر سکیں، اور یہ اپنی زندگی کو اتنا سنوار لیں، اتنا مزیدار بنا لیں کہ نشوں کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. کیونکہ نشوں کے بغیر آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے ہیں. لیکن بہت دفعہ پیشنٹس کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ نشہ تو میں نہیں کر رہا نا، یا نشہ تو آپ بھول ہی جائیں کہ نشے کو میں کروں گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو آگے سے پھر پیشنٹ کہے گا کہ نہ کریں ٹرسٹ، رکھیں اپنا گھر اپنے پاس، اینڈ آئی ایم گوئنگ. میرے بڑے دوست ہیں، مجھے رکھ لیں گے، مجھے نہیں ضرورت آپ کی گھر کی، جہاں میں بریتھ نہیں کر سکتا، جہاں میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، جہاں آپ لوگ مجھے سفوکیٹ کرتے ہیں، میرا جینا عذاب کیا ہوا ہے آپ نے. رکھیں اپنا گھر، اینڈ آئی ایم لیونگ. پھر کیا کہنا چاہیے فیملی کو؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا فیئر ہے نا فیملی کا، کہ وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے گا. Because in addiction, because of denial and delusion, you cannot have this insight that my life became unmanageable, because denial always supports you to mask your reality. Addiction ہو نہیں سکتی کسی کو اگر اس کا denial نہ ہو.
سو ڈینائل تو کبھی اس تکلیف کو فیل ہی نہیں کرنے دے گا آپ کو. آئی ہوپ میں یہ بات آپ سب کو سمجھا پاؤں, خاص کر کے ہمارے انڈور کے جو مہمان ہیں, کہ ڈینائل آپ کو کسی قسم کی پین نہیں ہونے دیتا, وہ سب سیٹے کی خبر دیتا ہے آپ کو. یہ ایک انکانشیس میکانزم ہے, کانشیس نہیں ہے, یہ آٹومیشن بھی ہے, اور یہ سب انسانوں میں ہوتا ہے. لیکن ایڈکشن میں یہ یقین بن جاتا ہے. آپ اور میں بھی ہارش ریئلٹی سے ڈینائی کرتے ہیں, بٹ وین اٹ کمس ٹو ایڈکشن, سو دے بلیو آن دا فالس تھنگس, بلیو آن دا فالس تھنگس. جب کوئی ڈرگ کا استعمال کرتا ہے, راک باٹم ہٹ تب ہو چکا ہوتا ہے. اگری کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ آپ کو ڈرگ کا استعمال کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اٹس اے نمنس, بیکاز یو ڈونٹ لائک یور پریزنٹ اسٹیٹ. بعض اوقات بہت خوبصورت نام اس کو دیا جاتا ہے تھرل سیکنگ کے لیے. تو تھرل سیکنگ کی وانٹ ہونا, از اٹ نارمل؟ اٹس ناٹ, اٹس اے بائی پولر سمٹم. رسک ٹیکنگ بیہیویئر از اے بائی پولر کا فل فلیج سمٹم. جیسے بعض پیشنٹ کا یہ ڈینائل پیٹرن ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی ہے, اس میں جو مرضی کروں, آپ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے زیادہ برا آپ کے لوڈ ون کے ساتھ ہو سکتا ہے. جو اس وقت ہو چکا ہے, یہاں آنے سے پہلے اس سے زیادہ برا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. آلریڈی کافی مائنس والی اسٹیٹ میں جا رہے ہیں, لیکن پیشنٹ کو نہیں پتا چلے گا. اس کی وجہ بیماری کی علامت ڈینائل ہے. اور ڈینائل کیا ہوتا ہے؟ خود فریبی. اس کو یہاں پر اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے, حالانکہ اس کا میننگ انکار ہوتا ہے. لیکن ایڈکشن میں اس کو سیلف ڈسیپشن کہتے ہیں, کیونکہ ایک مریض کسی کو دھوکہ یا جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا, وہ خود سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اور وہ ہمیشہ پہلا جھوٹ خود سے بولتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, میں تو صرف یہ کر رہا تھا, یا تو اتنی زیادہ نہیں کر رہا تھا, لوگ تو یہ کر رہے ہیں, میں کوئی ہیروینچی نہیں ہوں, میں تو اپنی پڑھائی کو فوکس کرنے کے لیے ڈرگ کر رہا تھا. ہیش تو سبھی پیتے ہیں, ہیش از ناٹ اے ڈرگ, اٹس لیگل ہیئر اینڈ دیئر. الکوہول از ناٹ اے پرابلم فار می, بیئر تو میں کر ہی سکتا ہوں. تو جب وہ یہ سارے خوبصورت ایکسکیوزز آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے, ایک پیشنٹ کو کہا جائے کہ جی آپ کے مسائل ہیں, تو وہ کہتے ہیں بھائی بھی پیتے ہیں, تو بھائی نو بھی انڈور کراؤ پھر. تو ڈینائل از اے ہال مارک نا, کہ وہ ایڈکشن میں اگر کسی پیشنٹ کا ڈینائل نہیں ہوتا تو وہ ریکوری ٹریک پر آ جائے گا. لیکن ڈینائل ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے سم ٹائم. زیادہ پریشانی کی بات یا کنسرن یہاں پر ہوتا ہے جب ایک فیملی جب ہمارے پاس بہت ہی موٹیویشن کے ساتھ, کیونکہ ان کو پین لا رہی ہوتی ہے ہمارے پاس, اور وہ پین اتنی ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو یا اپنے لوڈ ون کو اتنے دن اپنے سے دور رکھنے پر تیار ہیں. حالانکہ ہماری جو فیسلٹی ہے وہ آپ لوگوں کا جو لیوش لائف سٹائل ہے اس کو اس طرح سے شاید میٹ نہ کر پائے, لیکن آپ پھر بھی ریڈی ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کا بچہ آپ کو بہتر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ پہلی میٹنگ میں دوسری میں بات کر رہے ہوتے ہیں, اب مس شمائلہ ہم نے اس پہ اعتبار نہیں کرنا, ہزاروں دفعہ اس نے ہمارے اعتبار کو توڑا ہے. اور دوسرے منتھ کی مڈ میں جا کر جیسے ہی 50 کراس ہوتے ہیں اور ڈسٹنس پیدا ہو جاتا ہے, کس کس کے درمیان بھلا؟ پیرنٹس اور کاؤنسلر تھوڑے ڈسٹنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو فیملیز ہوتی ہیں نا, یہ بھی تکلیف میں ہوتی ہیں. پیشنٹ, اگر آپ میں سے کسی نے نو مور لیٹنگ گو کی بک پڑھی ہے یا کوئی پیمفلٹ پڑھا ہے کہ نشئی جادوگر ہوتے ہیں, تو آپ ذرا اس کو سمجھیں کہ پیشنٹ کہے بغیر فیملی کو کنونس کر لے گا کہ آؤٹ ڈور کا ڈیزائن کیا ہوگا, کہے بغیر خاموشی سے آپ کو اتنی خوبصورت بات کہے گا کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے ان 100 دنوں میں ایک بات تو وہ آپ کو بار بار آپ کو ری ایشور کر رہے ہوتے ہیں کہ
نشے تو اب ہم نے نہیں کرنے. پیشنٹس کو پتہ ہے کہ پیرنٹس کس بات سے خوش ہوں گے, پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مدر کیسی بات کہنے سے خوش ہوں گی, فادر کیسی بات سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. سو مچ سو سر ندیم کے سامنے کیا بات کہیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے, مس شمائلہ کے سامنے کیا بات ہوگی تو وہ خوش ہو جائیں گے, ڈاکٹر صداقت کے سامنے کیا بات ہوگی تو اچھے نمبر ملیں. جب اتنے زبردست انسان سے ہمارا واسطہ ہے تو کیا میں اور آپ ایسے کامن سینس سے ڈیل کر سکتے ہیں ان سے؟ اتنے زبردست انسان سے جو ہائیلی انٹیلیجنٹ ہے اور آپ لوگوں کے دلوں میں وہ رہتے ہیں, تو پھر تو کوئی تگڑی سی مینجمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. سوال وہی تھا کہ ان سپروائز میں یا سپروائز میٹنگ میں پیشنٹ آپ میسج دے سکتے ہیں کہ ہن تسی میری منو. اس کے بعد میں نے بھی پکا کیا, میرے جو اور کولیگ ان کی ٹیم میں تھے انہوں نے بھی پکا کیا, بٹ ہمیں وائبز آنا شروع ہو گئیں کہ علاج جو ہے بائی دی اینڈ خطرے میں ہے, اور یہ جو اتنا انرجی, ٹائم, منی جو انویسٹ کی گئی ہے اب یہ کسی نہ کسی طرح سے خرابی کی طرف جا رہی ہیں. اور میں بہت زیادہ, اور میرے ساتھ جو کولیگ تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ اس بارے میں کنسرنس شیئر کیے, بٹ سم ہاؤ فیملی گیو اس دس میسج کہ یس جو آپ کہیں گے وہی ہم کریں گے اینڈ وی ول فالو دا آؤٹ ڈورس, بٹ دے ڈیڈنٹ. اور جتنا بھی تھراپیوٹک پیرنٹ ہوگا ایٹ دی اینڈ کہے گا ضرورت ہے پھر ویکھ لینا, ایسے گوشت دا شوقین ہے ذرا ایک ادھی بوٹی سی ایکسٹرا دے دیا کرو, یا اگلی دفعہ فیملی ڈبے میں کچھ لے کر آ جائے گی. ہم پیرنٹس کی اس محبت کی قدر کرتے ہیں. اگر یہ محبت نہ ہو تو آپ کبھی بھی اپنے لوڈ ون کو علاج میں مت لے کر آئیں, لیکن اگر اس محبت سے یہ علاج ہونا ہوتا تو میرے خیال میں کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آتا ہی نہ, کیونکہ جتنی محبت آپ نچھاور کر دیتے ہیں اس کی تو بامبنگ ہو جاتی ہے, لو بامبنگ ہو جاتی ہے, آپ تو خالی ہو جاتا ہے کنٹینر آپ سے, آپ کے اندر محبت کا. لیکن یہ صرف محبت سے ٹھیک ہونے والا مسئلہ نہیں ہے, یہ عزت اور احترام جو کہ پیشنٹ کا نہیں کرتی فیملیز بھی اور ہمارا معاشرہ بھی, اس کو مینٹین کرنا. آپ کا پیشنٹ آپ کی بات نہیں مان رہا تو ہمیں کوئی لائسنس نہیں ملے گا کہ ہم اس کو ڈس ریسپیکٹ کر دیں. ملتا ہے تو بتا دیں کہ اگر آپ کسی کی بات نہیں مانتے تو کیا اگلے کا لائسنس مل گیا کہ اب وہ اس کو ڈس ریسپیکٹ کریں. سو عزت اور احترام کے ساتھ ہی ڈیل کرنا ہے, اور یہی ہمارا یہاں پر سبق ہے آپ کو. لیکن پیشنٹ کی جو بات ہے, اگلا سینٹینس کیا ہے بلا, جو پیشنٹ کی بات ہے وہ نہیں ماننی. عزت اور احترام بالکل 22ویں گریڈ والے بندے کا رکھیں, لیکن بات کوئی بھی نہیں ماننی. اس سے بڑھ کر آزادی ہمیں ہو سکتی ہے کہ ان فرنٹ آف پیشنٹ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ان کی کوئی بات نہیں ماننی. کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, اور ہم تھوڑی شرم لحاظ کی وجہ سے کھل کے یہ بات نہیں کہہ پاتے. ناؤ وی آر موونگ ٹو ورڈس کہ جہاں پر ہمیں اگر ریزلٹس کمپرومائز ہوتے ہیں تو وی شوڈ اسپیک اٹ آؤٹ. جی ہم فیملی کو کہیں گے جی یہ ہے آپ کا مسئلہ, اس پہ آپ نے کام کرنا ہے, آپ پرووکیشن پہ کام کریں, پرووکیٹو نہ ہوا کریں, طنز سے بات نہ کیا کریں, تانا مت دیا کریں, مذاق مت ہمارے پیشنٹ کا اڑائیں. جہاں پر ہم دیکھیں کہ وہ محبت کو بہت ہی نچھاور کر رہے ہیں, ان کو ذمہ داری ہی نہیں کوئی لینے دے رہے. ایون انٹرونشن سے جو ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے فیملی وہ بھی پیشنٹ کو نہیں لینے دیتی. اگر کسی پیشنٹ کا انٹرونشن پریزنٹ ہو جاتا ہے تو فیملی کے میرے خیال میں 2-3 میسیجز تو آتے ہیں نا کہ دیکھیے گا ذرا وہ زیادہ پریشان تو نہیں ہو گیا. اور وہ جو ڈینائل توڑنے کے پیٹرنز ہیں ان میں سے ایک انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن ہے. یعنی ڈینائل پیشنٹ کا اس کو یہ احساس دلانا کہ نقصان ہو گیا, آپ کو اپنا ازالہ کرنا ہے, آپ کو اپنی زندگی کو سنبھالنا ہے, تو اس کو بتانے کے لیے فیملی ہیز ٹو پریزنٹ
ایک اسٹرکچرڈ انٹرونشن. جو ڈینائل ہوتا ہے نا یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جیسے کہ کوئی کانکریٹ وال ہوتی ہے, تو جو اس کو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے وہ وہی سمجھ رہا ہوتا ہے, اور میں آپ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو گئے, اور ان کو کیا لگ رہا ہوتا ہے, ان کو نہیں پتا کچھ اتنا خراب نہیں ہوا, یہ تو بس ایک دفعہ ہوا تھا, میں تو بس آخری دفعہ کر رہا تھا, میں تو چھوڑنے ہی والا ہوں, پلان بنا لیے اس ویکینڈ کے بعد میں نے ڈرگس کو ہاتھ نہیں لگا. اور آپ ریلائی نہیں کر سکتے اپنے برین کے اوپر کہ وہ صحیح بات آپ کو کہے گا. ابھی بھی آپ اس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے, ابھی تو کیمیکل آپ کی باڈی میں نہیں ہے نا, لیکن پھر بھی یو کین ناٹ ریلائی آن یور برین. سو پھر آپ لینڈ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کا برین, اپنے پروفیشنلز کا برین, ایسے ہی ہے نا, لینڈ کرتے ہیں نا کہ ہمارے بہاف پر آپ فیصلے لیں. لیکن پھر درمیان میں آپ سیزر پکڑ کر آتے ہیں کہ یہ جو ٹریٹمنٹ آپ نے دیا ہے نا اس کو یہاں سے تھوڑا سا کاٹ نہ دیں, ادھر سے اتنا سا تھوڑا سا کاٹ دیتے ہیں, یہاں سے ٹریٹمنٹ کی فٹنگ ٹھیک نہیں آ رہی, یہاں سے سلائی لگا لیتے ہیں, رج کے انیبلنگ کی. اب میں سمجھتا ہوں, اب میں اپنی بیماری کو سمجھتا ہوں, تو اب آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کبھی خبردار میری انیبلنگ نہ کریں. تو آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ, اٹ ول بی ڈیفینیٹلی ہیلپ فل. لیکن انٹروینشن لکھنے میں کوئی دقت ہے تو پلیز بتائیں, کیونکہ اگر آپ انٹروینشن پراپر نہیں لکھ سکیں گے تو آپ اپنے لوڈ ون کی ہیلپ نہیں کر سکیں گے. اور یہ آپ پلیز, میں آپ کے بہاف پر یہ بات کروں, اس بات پہ بالکل کانفیڈنٹ رہے, ہم کوئی ایسی بات نہیں فیملی کو لکھنے دیتے جو کہ آپ کی ہیلدی شیم کو ہٹ نہ کرے. تھوڑا سا ڈسکمفرٹ تو ہوگا اور وہ نیسیسری بھی ہے فار یو اینڈ یور فیملی. شروع میں جب انٹرونشن پریزنٹ ہوتا ہے تو ایموشنل ذرا زیادہ ہوتا ہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ایموشنل کنٹینٹ کم ہو جاتا ہے اور کوگنیٹو کنٹینٹ زیادہ ہو جاتا ہے, یعنی آپ سمجھنا زیادہ شروع کرتے ہیں, جذباتی ایلیمنٹ ذرا آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں. مورل انوینٹری کو لکھنے کا طریقہ جو یہاں پر ہم کرتے ہیں وہ ایج کی بریکٹس میں ہے کہ اس ایج سے اس ایج تک جو بھی میموریز ہیں آپ اس کو لکھتے ہیں, پھر اس کا ایک کنکلوژن بھی بناتے ہیں, جیسے 0 to 5 میں جو چیزیں یاد ہیں, 6 to 10 میں, اور جتنی آپ کی ایج ہے وہاں تک. پھر اس کو بغیر کسی فیئر کے لکھنا, اگین وہ ٹیلر نہ کرنا, بغیر کسی فیئر کے لکھنا. پچھلے دنوں ہمارے ایک پیشنٹ نے انوینٹری لکھی بہت ہی زبردست, انہوں نے سب کچھ بتا دیا, آپ سب سے سب کچھ شیئر کیا, ٹھیک, لیکن ہو سکتا ہے کہ 100% انہوں نے بھی نہ لکھا ہو. آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں بیکاز آپ سے زیادہ اچھی شیئرنگ کی ہوگی انہوں نے. لیکن یہ بہت بڑا کام ہے کہ اپنا احتساب کرنا, اپنا کھاتا بنانا کہ کیا میں نے غلط کیا, کیا میں نے صحیح کیا. ایسی انسائٹ پیشنٹ میں ہو جائے تو مجھے بتائیں وہ سونا ہے کہ نہیں. لیکن ساری اگر محنت ہی اس بات پہ ہو کہ فادر کو کیسے قابو کرنا ہے اور مدر کو کیسے قابو کرنا ہے اور کاؤنسلر کو کیسے قابو کرنا ہے, ساری محنت اگر اسی پہ ہو جائے تو باقی کیا ہوگا. 6 چیزیں ہیں جو پیشنٹ آپ کو آؤٹ ڈور بیسس پر کہے گا اور آپ اس کو کیسے ہینڈل کرے گی. دوائیوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات وہ ضرور کر سکتے ہیں آپ سے. یہ دوائیاں مجھے سست کرتی ہیں, یہ دوائیاں مجھے موٹاپا ہو رہا ہے, اس دوائیوں سے میرے بال گر رہے ہیں, اس دوائیوں سے مجھے پمپلز آ رہے ہیں, ان دوائیوں سے مجھے کوئی اعصابی بیماری ہو رہی ہے, ان دوائیوں سے میری جس کی شادی نہیں بھی ہوئی ہوتی اس کو اپنی میرٹل لائف کی فکر ہو جاتی ہے, اس سے یہ معاملہ ہو رہا ہے, اس سے وہ معاملہ ہو رہا ہے, اور بغیر بتائے یا تو وہ خود سے دوائی چھوڑ دے گا یا وہ کسی ایسے ڈاکٹر کو ڈھونڈے گا جس سے وہ سیکنڈ اوپینین لے رہے ہیں, کہ یا وہ کہے گا کہ یہ دوائیاں یہ مسائل کرتے ہیں تو آپ سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں. تو فیملی سیکنڈ اوپینین یا تو لے, ہاں اگر فیملی کے دل میں آتی ہے کہ وہ سیکنڈ اوپینین لینا چاہے تو وی ڈونٹ مائنڈ اٹ, لیکن پیشنٹ کے کہنے پر, کیونکہ اس جو کنسلٹنٹ ان کو 100 دن دوائی دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو وہ ایسی دوائی تو نہیں دے گا جو نقصان دہ ہو اور جو FDA سے اپرووڈ نہ ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا,
کہ کوئی کسی کو ایسی دوائی دی جائے جو کہ FDA سے اپروو نہ ہو. سو غلط دوائی کسی کو دی نہیں جاتی, اور خاص کر کے سائکیٹری کی دوائی غلط دی ہی نہیں جا سکتی. جو کسی ایسے بندے کو دی جائے جس کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ فوراً سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ مسئلہ. سو دوائیوں کے بارے میں کوئی بھی غلط بیانی اگر پیشنٹ کرے تو پیشنٹ کے ساتھ ہی یہاں پر اس بات کو کر کے جائیں کہ دوائیوں کے جو بھی مسائل ہوں گے ہم آپ کی پریزنس میں آپ کے کنسلٹنٹ سے شیئر کریں گے. ٹھیک ہے جی. اگر دوائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جواب کیا ہونا چاہیے کہ آپ کے ڈاکٹر سے اس بارے مجھے نیند زیادہ آ رہی ہے, مجھے ٹریمرز ہو رہے ہیں, مجھے بے چینی ہوتی ہے, یا مجھے نیند نہیں آتی, یا اس کے علاوہ جو میں نے باتیں بتائیں کہ میرے ایسے مسائل ہیں جو میں بتا بھی نہیں سکتا آپ کو. یہ بھی پیشنٹس کہتے ہیں کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اور پھر اس کا حل کیا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ ٹاک ٹو دا ڈاکٹر. اپنے ڈاکٹر سے بات کریں, نہ کہ باروں بار دوائی ختم کر دیں. یہ دوائی یہ کرتی ہے تو اس کو میں 2 بجے لوں. ابھی ایک ریسنٹلی ایک پیشنٹ نے بتایا کہ میں نے کہا آپ دوائیاں لے رہے ہیں, ان کے مسائل آ رہے تھے تو کہتے جی. میں نے کہا ٹائمنگز کیا ہے؟ تو رات کی دوائی وہ صبح 5 بجے لیتے تھے اور صبح کی دوائی وہ دوپہر 2 بجے لیتے تھے. تو دوائیوں کے بارے میں ایک بات پیشنٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات فالو اپ کے بارے میں پیشنٹ کر سکتے ہیں. سو فالو اپ کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو, دنیا بھر میں کرونک النیسز کا فالو اپ نہیں ہوتا تو وہ فیٹل ہو جاتی ہیں دنیا بھر میں, جس بھی کرونک النیس کی آپ بات کریں. سو اگر اس بیماری کا یہ جو فالو اپ ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا کہ یہ برین کے آپ کے اس حصے کو ڈرگز ڈیمیج کرتی ہیں جو سمجھدار دماغ ہوتا ہے, جس میں آپ نے صحیح غلط کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, تو وہ ہیوجلی ڈیمیج ہوتا ہے. تو آپ کو ایک بات بار بار سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لرننگ برین میں وہ چلی جائے. ٹھیک. اور جیسے جیسے آپ کا فرنٹل لوب جو ہے وہ بہتر ہوگا, دماغ کا وہ حصہ آہستہ آہستہ پھر کی طرح آپ کو خود سمجھ آ جائے گا, آپ کو خود کاسٹ اینڈ بینیفٹ نکالنے پڑ جائیں گے. ٹھیک. سو فالو اپ کی اہمیت جو ہے وہ خود پہچانے, پیشنٹ سے ایجوکیٹ نہ ہو. پیشنٹ آپ کو فالو اپ کی اہمیت نہیں بتا سکتا, رائٹ پرسن سے فالو اپ. آپ سگنیفیکنس پوچھ سکتے ہیں کہ جی اس میں کیا تک ہے ہر روز اگلے 100 دن آنا, اور یہاں پر ہم بیٹھ کے پارٹیسپیٹ تو کوئی کر نہیں رہا ہوتا. میں نے آپ کو بتایا کہ گھر سے چل کر یہاں آنا ایک ڈینائل بریکنگ کا پروسیس ہے جو پاتھ وے بنتا ہے برین میں. سو فالو اپ کو بھی کمپرومائز آپ نے کسی طور پہ نہیں کرنا ہے. دوائیاں ہیں تو ان کو بھی بالکل کمپرومائز نہیں کرنا. اچھا, فار ایگزامپل آپ کا پیشنٹ نہیں آتا تو اس کے ساتھ بحث کرنے کی بجائے, لڑائی کرنے کی بجائے, ان کو دھمکیاں دینے کی بجائے آپ فالو اپ پر آئیں. آئی ریپیٹ, اگر آپ کا پیشنٹ کسی وجہ سے فالو اپ پر نہیں آ رہا تو آپ فالو اپ کا پارٹ لازمی بنے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ طریقے سیکھیں گے, آپ یعنی پیشنٹ تو ریگریس کر ہی رہا ہے, آپ ریگریس نہیں کریں گے. کہ پیشنٹ بھی اس بات پر ضرور وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا کہ یہ لوگ ولنگ ویز کیوں جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کو میں ذرا روک لوں. تو یا تو وہ خود آئے گا یا وہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ لے گا. تو اگر وہ خود آ جائے گا تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر وہ بڑا سٹیپ لیتا ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جس کا نام مسئلہ ہوتا ہے اس کا حل ہوتا ہے. ایون آپ کا لوڈ ون گھر سے چلا بھی جائے تو اس کا بھی کوئی حل ہوگا. اگر وہ آپ کو دھمکی دیتے ہیں تو اس کا بھی کوئی حل ہوگا. سو اس چیز سے مت گھبرائیں کہ اس نے اگر وہ گھر سے ہی چلا گیا. میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں, ہمارے پیشنٹ, ابھی شروع میں کوئی پیشنٹ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے ہمیں رہنے کی عادت ہوتی ہے ہم باہر رہ نہیں سکتے, اور اگر ان کو 1% بھی یہ شبہ ہونا کہ آپ نے کانٹیکٹ نہیں کرنا, وہ گھر سے کبھی بھی نہیں بھاگیں گے. لیکن اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اچھا جائیں, اور وہ تکلیف, فیملی کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے ملٹی پلائی کر کے پرابلمس کو ہمارے پاس آنا ہے. تو اب میرے میں وہ سخت نہیں رہتی. زیادہ تر فیملیز کہتی ہیں کہ ہم پھر ان کو زیرو سے سٹارٹ کریں.
سو اگر اس نے جانا ہے, اس نے رہنا ہے, تو کوئی یہ فیصلہ کر لے. تو اس کا بھی حل ہوگا, تھریٹس کا بھی حل ہے کہ آپ ان کو فیکٹس بتاتے ہیں, آپ ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں آپ کے اسٹیپ سے, آپ کا گھر ہے, نہ ہم آپ کو نکال رہے ہیں, آپ کا جب دل چاہے آپ واپس آئیں, لیکن آپ جب اس گھر میں رہتے ہیں تو یہاں کے کچھ اصولوں کو بھی آپ نے ماننا ہے. یہ ہے ریٹ اسٹیبلشمنٹ کہ when you have to live here, جب آپ یہاں پر رہتے ہیں تو ابھی یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے ہی پرنسپلز چلیں گے. تو آپ گھر میں کوئی نشہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات کہتے ہوئے فیملی کو کیا چیلنج کا سامنا ہے؟ یہ جو بات میں نے ابھی کی ہے, یہ بات کہتے ہوئے فیملی کو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کوئی مس یوز نہ کر لے, ایکسپلوئٹ نہ کر لے, یا کسی غلط صحبت میں نہ چلا جائے, یا کسی غلط گینگ کے ساتھ نہ مل جائے. لیکن کیا پیشنٹ پہلے سے ہی ایسے کاموں میں نہیں ہوتے؟ آپ میں سے کوئی اس بارے میں اگری کرے گا؟ کیا پہلے ہی وہ ڈرگ ڈیلنگ میں نہیں ہوتے؟ کیا پہلے ہی وہ ایسی قباحتوں میں ہوتے ہیں جس کا ڈر آپ کو لگا ہوتا ہے؟ یہ بڑی دکھی اور تکلیف دہ باتیں ہیں جو ہم آپ سے کریں, بٹ یہ فیکٹس ہیں کہ آپ کا جو لوڈ ون ہے وہ ڈیلنگ میں بھی ہو سکتا ہے, وہ اور بھی بہت سارے کرمنل ایکشنز کی طرف. اس فیکٹ کو, اس حقیقت کو کبھی مت بھولیں. ان کی طرف سے جو آئی ہوئی بات ہے نا, وہ ٹھیک ہو یا ٹھیک نہ ہو, میں نے فیملیز کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے ہمیں پتہ ہے یہ ٹھیک نہیں کہہ رہا, بٹ ہم مجبور ہیں اس کی بات ماننے کے لیے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یہ اسٹیپ لینے سے اس کی تباہی ہوئے گی, لیکن میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی. سو آپ اپنی محبت کو اپنی ویکنس مت بنائیں, اپنی پاور بنائیں.